اور جو مخالف ہمارا جو ہے نا ہمارے خلاف بات کرے ان کے خلاف کارروائی کرو۔ اب عام آدمی تو ہمارے خلاف مدعی نہیں بنتا، اب یہ اہلکاروں کو لے آتے ہیں تاکہ ان کو بدنام بھی کیا جائے، اور اہلکاروں کو استعمال کر کے کہ جمشید دستی نے جی وہ موبائل چھین لیا، جمشید دستی نے فلاں کر دیا، جمشید دستی نے فلاں کر دیا۔ پچھلے دنوں بھی ایف آئی آر ہیں، ایک ان کے وزیر نے قبضہ کیا وہاں پہ شادی خان منڈا جو ہے نا کوٹدو میں، رات کو 1 بجے میں گیا، بچے چیخ رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھیں، 10 ڈالے پولیس کے ڈی ایس پی کوٹدو وہاں پہنچا، عوام برادری کے لوگ ہیں اور 30 ایکڑ رقبہ ان کا 100 سال پہلے سے، اللہ ڈیوایا امان، اس کی عمر بھی 70 سال ہے، جانور پولیس نے چھوڑ دیے۔ اب وہاں گئے، انہوں نے اپنی مرضی سے ونڈے ڈلوا کے، شام لاٹے تھی، وزیر صاحب نے کہا کہ وہ آپ قبضہ کر لو۔ اب لوگ آواز، میں مظلوم ہوں، کوئی 1 بجے کون جاتا ہے؟ میں وہاں پہنچا تو میں نے ڈی ایس پی سے بات کی، آر پی او کو فون کیا، اس کا نمبر بند تھا، خیر میں گیا، لوگ نکل آئے، جب لوگ نکل آئے تو یہ بھاگ گئے، پھر بھاگ گئے، میں چلا آیا، صبح انہوں نے جا کے 10 لوگوں کو گرفتار کیا، قبضے کا پرچہ میرے اوپر دے دیا، اور ان کے جو مالک تھے، اور اس کا ہائی کورٹ نے بھی ابھی اسٹے کیا ہے ہفتہ 10 دن پہلے، کورٹ سے بھی وہ 10 لوگوں کو اٹھا کے پھر شام کو پھر پولیس پہنچ گئی۔ پھر عوام بیچارے دیکھو، لوگوں کی محبت ہے، وہاں پھر موزہ شادی خان منڈا نکلا، عوام نکلی، وہاں سے پھر پولیس بھی بھاگ گئی، اور وہ جو وزیر صاحب بھاگ گئے۔ اب دیکھو ایف آئی آر میرے اوپر، یہ 1 ہفتہ پہلے ہوئی ہے، 10 دن آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب جو ہے، اب ڈپٹی کمشنر صاحب اور ان کو کیونکہ رکھا ہوا ہے، کافی دنوں سے میں کھل کے بات کر رہا تھا، حکومت پہ تنقید کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے بیٹھتے اور یہ ملک کو اس حالات میں نہ لے کے جاتے، جی کوئی حمایت کرے بھی، کیوں حق کی بات کیوں نہ کریں، سچ کی بات کیوں نہ کریں، کہ آج آپ بیٹھ رہے ہو جن کو آپ نے فوری قلعدم یہ وہ کر دیا، جیسے وہ چیر پھاڑ والی بات ہے، آج تم پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، تو ان کو یہ تکلیفیں تھی۔ انہوں نے پھر ہمیشہ سرکاری افیسروں کو، میں نے ڈپٹی کمشنر کی کرپشن کے خلاف، ڈی پی او مظفر گڑھ کی کرپشن کے خلاف وہ گالیاں دیتا تھا، ملازمین کو بھی، لوگ سائلوں کو گالیاں دیتا تھا، یہ میڈیا میں چھپا ہے، کوئی احد کی بات نہیں کہ پچھلے 10-15 دن سے میں نے وہ خط بھیجا آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو خط لکھا کہ ڈپٹی کمشنر پیسے لے کے، بھتہ لے کے، اور یہ ورک آرڈر مختلف، کیونکہ وہ کارپوریشن کا بھی ایڈمنسٹریٹر ہے، مال کما رہے ہیں، کم از کم یہ ہمارا اخلاقی حق بنتا، اور میں ہمیشہ کبھی ذاتی انا پہ نہیں ہے، میں نے حق سچ بھیجا۔ اب ان کو بھی تکلیف تھی، جو لوکل افیسر تھے، ڈی پی او تھا اور اس کے خلاف خط تھا، ڈپٹی کمشنر کی کرپشن کو بے نقاب کیا، وزیر اعلیٰ مخالف، جو مقامی ایم پی ایم این اے ہے وہ بھی ویسے، اب ان کے پاس سرکاری راستہ ہوتا ہے کہ آپ ان پہ ایف آئی آر دے دو۔ اب یہ جا کے رات کو، میں ڈیرہ غازی خان افطاری تھی، میں نے گاڑی کھڑی کی دفتر میں، گھر چلا گیا، رات کو 10-12 ڈالے پولیس کے، اس میں ڈپٹی کمشنر خود آیا، اور ڈی پی او تھا، ڈی ایس پی سٹی تھا، ڈی ایس پی صدر، اور یہ باقی سی آئی اے کے لوگ تھے، سٹی پولیس تھی، سول لائن تھی، صدر، انہوں نے آ کے ایسے چھلانگ چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا۔ میں 3 دفعہ ایم این اے رہا ہوں، میں پاکستان عوامی راج پارٹی کا چیئرمین ہوں، ایک یار اتنی گنڈا گردی، آ کے انہوں نے 3 ملازم تھے ان کو پکڑا، میری 2 رائفلیں تھیں لائسنس والی، وہ لے گئے، اور انہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ اللہ گواہ میں بھروسے کے ساتھ بیٹھوں، مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں، نہ میں کبھی تہمت لگائی ہے، نہ میں اس چیز کا قائل ہوں۔ اتنی بے شرمی اور بغیرتی کا کردار ادا کیا کہ میں کہتا ہوں شرمناک ہے۔ کیا یار ہم پاکستانی ہیں، ہم ظلم اور جبر کے خلاف بولیں؟ آپ ایک یک طرفہ، آپ جتنے فرعون کرپٹ افیسر لگائیں، ان کی کرپشن کو، لوگوں پہ ظلم کریں، نا انصافی کریں، اور حکومت لوٹ مار کرے، پوری پاکستانی قوم اس پہ لعنت برسا رہی ہے، پورا دیکھ رہا ہے کہ انہیں کیا کیا ہے۔ تو پھر یہ انہوں نے آ کے ایک شرمناک حرکت کی ہے، اور جی افیسر جو جتنے کرپٹ اور نلیک افیسر تھے، انہوں نے لگا کہ اچھا افیسر ہے، کوئی نہیں کام کرنا چاہے، انہیں پتہ کرپٹ حکومت ہے، اور کل ہم نے پھنسنا ہے۔ اب دیکھو نا ان کے خود اپنی چینی میں کیا ہو رہا ہے، کیا یہ کر رہے ہیں، پوری قوم ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں، ایک دوسرے کو یہ پارٹی بلیک میل کر رہی ہے۔ تو اب انہوں نے سرکاری افیسروں کو میرے خلاف استعمال کرنا، کبھی کرونا ایس او پی کا پرچہ، کبھی میں لاش نکالتا ہوں نہر سے، خود یہ نہیں نکالتے، اگر ہمارا غریب کوئی نہر میں ڈوب جاتا ہے، ہم جاتے، ہمارے اوپر ایف آئی آر ہیں کہ جمشید دستی نہر میں چلا گیا، خطرہ تھا، اگر 500 بھینسیں نہر میں رہیں تو کوئی نہر کو خطرہ نہیں ہے۔ میں نے لاش پکڑی ایک عاقب پہلوان کی، 21 سالہ پہلوان نوجوان تھا، میرے دوست ہے، کوئی کہتا ہے کہ 17 فٹ پانی میں اترے، میں اترا ہوں، آج بھی چلے، میں دریا چناب الحمدللہ کراس کر رہا، میں مزدور آدمی ہوں، مزدوریاں کی ہیں والدین کے ساتھ، میں کام کیا، میرا والد محکمہ نہر میں بیلدار تھا، ہم نے دریاؤں پہ، تو آج یہ نہیں کہ آئے کریں، یہ سیاستدان ہیں، ان کو کہیں آگ کو دکھائیں، ایک چھوٹے سے کھالا تو یہ کراس کر دکھائے، وہاں مظفر گڑھ کینال کی عام بات تھی، مگر بغض ہے، تعصب ہے، ہم فری بس چلاتے ہیں، فری بسوں کو پکڑ کے، جی جمشید دستی کی گاڑیوں کے نمبر پلیٹ نہیں ہے جی، یہ ان کو بند کر دو جی، حکومت نے دی ہے گاڑیاں، بغیر نمبر پلیٹ کے دی تھی اس ادارے کو، عوامی راج ویلفیئر کو، ہم نے اس وقت لی تھی۔ یہ ایک بھونڈی حرکت ہے، شرمناک حرکت ہے، مگر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہیں،
ہم میدان میں کھڑے ہر ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کریں گے. یہ بے شرمی ہم نے کورٹ میں ریکویسٹ کی عدالت کو کہ ڈپٹی کمشنر ڈی پی او اور ان کے اوپر میں مقدمہ درج کراؤں گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ عدالت دیکھے گی. بلکہ میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کل خط لکھ رہا ہوں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی. خدا کے لیے ہم پاکستانی ہیں, اتنا تو نہ کریں کہ ہمارے ساتھ ظلم کریں کہ ہم جو ہے نا ہم کس طرف جائیں. باقی میں کل اپنے دوستوں کو تمام پارٹی ورکرز کو جو ہے نا انشاءاللہ اپنے گھر پہ ان کو دعوت دے رہا ہوں, بلا رہا ہوں. ہم اس کرپٹ نظام کا جو قانون کو غلط استعمال کریں, جو آئین کو توڑ رہے ہیں, جنہوں نے قانون کو اپنی اجارہ داری, ماضی میں بھی یہی تھا, ابھی بھی یہ جو کرپٹ حکمران نلیک حکمران ہے نواز شریف نے میرے ساتھ کیا, آج دیکھو الحمدللہ میں پاکستان میں وہ کہاں بیٹھا ہے, نہیں ہے نا, نہیں ہے. اور عمران نیازی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ بھاگے گا اور یہ گولڈ سمیت اور جمامہ کے پاؤں میں بیٹھے گا, کوئی اس کی جگہ نہیں ہے. رسوا ہوں گے, ذلیل ہوں گے, اور یہ نام نہاد بیٹھ کے جی اب نعرے لگا رہے ہیں جی ختم نبوت ختم نبوت. تم اندر سے منافق ہو, جھوٹے ہو, مکاری ہو. تم نے ختم نبوت والوں پہ گولیاں برسائیں, تشدد کیا, اور اب تم جو ہے نا مگرمچھ کے آنسو بہاؤ. قوم تمہارے اوپر لعنت برسائے گی, تمہارا کوئی ایسا مستقبل نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم ہر فرعون, ہر نمرود, شداد اور یزید کا سامنا کر رہے ہیں. اور میں یہ آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ, ہمارے میں تعصب کی بات تھی, ہم کبھی کبھی تخت لاہور کی بات کرتے تھے, باقی ہم نے کبھی, مگر ہم اپنے پنجاب والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. میری ذات کبھی پنجابیوں کا گلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. وہ سچے عاشق رسول ہیں, محبت والے لوگ ہیں, اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے سچ کے لیے. آج پورا پاکستان ماشاءاللہ بلاک ہے, اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کراچی مکمل بند ہے, اور پورا پر پنجاب, بس ہمارا علاقہ, ہم بات کہیں کہ ہمارا سرائیکی علاقے میں خوف زیادہ ہے, ہم زیادہ ڈرتے ہیں, اور اس لیے جو ہے نا یہاں پہ ہر چیز ہے. باقی جو حق پرست, حق والے لوگ ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور جتنے میں سمجھتا ہوں جو حالات ہوئے اس ٹائم, جو کچھ تحریک لبیک کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, معاہدہ توڑا, آپ نہ کرتے, آپ کوئی اور حل نکالتے. ہم کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھے, بشرطے یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, یہ حکومت نلائق ہے, کرپٹ لوگوں کی ہے. عمران خان پاکستان کا غدار ہے, یہ پاکستان کا دشمن ہے, ایک نشئی ہے اور کرپٹ ہے. دن رات اس کے وزیر, مشیر, وزیر اعلیٰ اربوں خربوں لوٹ رہے ہیں. پاکستان دیوالیہ تر دیوالیہ, ہزاروں ارب انہوں نے قرضہ لے لیا. پچھلے 40 سالہ ریکارڈ اس کرپٹ حکومت نے توڑ دیے. چائنا کے ساتھ ان کا سی پیک کا معاہدہ, وہ ابھی چائنا اپنے ایران کے ساتھ 25 سالہ معاہدہ کیا, اور چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ یہ چائنا ایران ہمارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, یہ کوئی وہ اور ملک نہیں ہے جو ایک ٹیلی فون کال پہ ٹھوس ہو جاتے ہیں. تو اب وہ چائنا کا سی پیک کا بھی قوم کو نہیں بتا رہے, لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور پاکستان کو جو ہے نا انہوں نے اتنا ہی مقروض کر دیا ہے, گندہ کر دیا ہے. یہ حکومت ملک کے لیے خطرناک ترین حکومت یہ ثابت ہوئی ہے, اور یہ ان کا کوئی ان کا وجود نہیں ہے جو کوئی ایک کام بھی بتائیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہو. تو باقی کسی دوستوں کے سوال ہیں, یقیناً میں آیا اور میں مجھے دکھ تھا کہ میں نے کبھی بھی انتقام کی, میں تھوڑا آخری بات کرتا, میں نے انتقامی سیاست نہیں کی. یہ دیکھو ملتان مظفر گڑھ میں کوئی فرق نہیں ہے, میں نے کسی سے کوئی انتقام, کوئی پرچہ اپنی 10 سالہ ایم این اے شپ میں ہر دور میں ایم این اے تھا, میں ہتھ کنیاں پہنتا تھا. میں ایم این اے نہیں ہوں, مجھے ہتھ کنیاں مار رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ اس پچھلے دفعہ مجھے انہوں نے 1 کروڑ کی ریکوری بھی کر دی, ٹیکر ڈکیت بنا دیا. جو فیصلے ہائی کورٹ کے وہ تاریخی فیصلے, میں میڈیا کو کہوں گا کبھی میں آپ کو دوں کہ انہوں نے مثال فیصلے لکھے ہیں کہ انہوں نے کہا اتنا بھی ان کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ کورٹوں نے یقیناً پاکستان میں ابھی بھی عدلیہ پہ قوم کو امیدیں ہیں کہ عدلیہ کچھ کرے گی. اس وقت ایک ہی ادارہ ہے جہاں ہمیں لولا لنگڑا انصاف عدلیہ سے مل رہا ہے, اور باقی ہمیں کوئی امیدیں نہیں ہے کہ کوئی بہتری کی جو ہے نا ہمیں کوئی چانس ہو کہ کوئی انصاف کے دروازے ہوں. یہ ہمیں دیتے ہیں. ہم اب جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مگر یہ جو دفتر تالے توڑے گئے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے امام پہ یہ کارروائی ہوئی ہے, میں اس کو بھی اس پہ شامل کروں گا. کمشنر ڈیرہ غازی خان کو, آر پی او ڈیرہ غازی خان کے بھی اما پہ یہ ہوئی ہے. ان کی ایسی نہیں تھی کہ یہ آ کے اتنی دیدہ دلیری, آ کے دہشت گردوں کی طرح آ کے دفتر میں داخل ہو جائیں, سامان اٹھائیں. وہاں ہمارا عوامی ویلفیئر فنڈس کے وہاں کو پیسے وغیرہ پڑے تھے, ہمارے کاغذات تھے, گاڑی کے شیشے توڑے. اور 3 غریب جو لڑکے دفتر میں کام کرتے تھے, ایک خان سامہ تھا, اس کے اوپر انہوں نے گن دکھا دی کہ انہوں نے گن اٹھائی ہوئی تھی, اور جو ہے نا وہ گن اٹھا کے وہ موبائل چھین رہے تھے. تو اب دفتر میں توڑ پھوڑ کی, ان کو راستے میں دکھایا کہ وہاں جو ہے نا بائی پاس پہ کھڑے تھے, ایک کے پاس کلاشنکوف تھی, ایک کے پاس G3 تھی, اور وہ پھر کھڑے تھے, پولیس آئی ان کو پکڑ آئی. مثلا اتنی جھوٹ بولا کہ وہاں دفتر تو آئے, مانو کہ پھر ہم نے یہ بغیرتی کی ہے. بشرط ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف بولیں گے, ہر ظالم کے خلاف, ہر فرعون کے ساتھ. زندگی موت کا مالک اللہ ہے, نہ میں کبھی گھبرایا ہوں, میں عدالتوں کے پاس آیا ہوں. ہمیں انشاءاللہ عدالتیں ماضی میں بھی انصاف ملا ہے, ابھی بھی انصاف ملے گا, مگر میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ
اور ان کے جو اما پہ کار ہوئے کمشنر ڈیرہ غازی خان، RPO ڈیرہ غازی خان ان کے اما پہ آئے، اور DPO اور DCO ڈپٹی کمشنر مظفر گاہ نے خود غنڈہ گردی کی اور میرے دفتر میں خود داخل ہوئے، پوری ٹیم لے کے آئے، توڑ پھوڑ کی، سامان اٹھایا، غنڈہ ان پہ انشاءاللہ FIR ہوگی، اور میں اپنی یہ چاہے انشاءاللہ مجھے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جانا پڑے گا، میں ان چوروں کو، ان کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ افیسروں کو بے نقاب کرتا رہوں گا، جو پرچے دیں، جو یہ بغیرتی کرے حکومت، جو غنڈہ گردی کریں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ کھڑے ہیں، ہم لندن نہیں بھاگیں گے، ہم دبئی سعودیہ نہیں بھاگیں گے، ہم پاؤں نہیں پکڑیں گے، ہمارا جینا مرنا یہ وطن عزیز ہے، ہم ان کی اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر فرعون کا مقابلہ کریں گے، اس ملک کا گند صاف کریں گے انشاءاللہ۔ ہم عید کے بعد باقاعدہ طور پہ ہر کونے پہ جا کے ہم اس حکومت کے خلاف چلیں گے، دوستوں کو اکٹھا کریں گے، ہم بھی اپنا انشاءاللہ پرامن اعتداد کا سلسلہ جاری کریں گے۔ نہیں الحمدللہ، میں یہ گزارش یہ تھی کہ میں ان بھائیوں کا کسی کا شکوہ نہیں کر رہا، میں نے کہا کہ اپر پنجاب کے لوگوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ بڑی ہمت کی اور سچ اور حق کے لیے ڈٹے رہے، ٹھیک ہے نا، اور ان حالات کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جوش پایا گیا اور اتنے کوئی نقصانات نہیں ہوئے۔ یہاں کی جتنی قیادت ہیں ہمارے ساؤتھ پنجاب کی، سریکی وسیب کی، یقیناً ان پہ FIR بھی ہیں، چھاپے بھی پڑے ہیں، ہمیں بھی اسی نشانے پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ کہ جو بندہ ان کی بات کرتے، جو سچ کی بات کرتا ہے، ہمیں ان بھائیوں کے سب کے ساتھ ہمدردی ہے، جن کے ساتھ ملتان کی تنظیم تھی یا باقی جتنے لوگوں کو انہوں نے بلا وجہ بھی جا کے تنگ کیا، ہم ان سب چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ سیاسی کارکنوں کو ہمیشہ وکٹمائز کیا جاتا ہے، ان کے اوپر زیادتیاں کی جاتی ہیں، ظلم کیا جاتا ہے، یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ جب بھی حکمران آتے ہیں وہ ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بات تو ہے نا کہ وہ ایک شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے جو چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں، کمینے جب عروج پاتے ہیں تو ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ عمران نیازی اور شیخ رشید نے نہیں کہا تھا کہ آگ لگا دیں گے؟ پھر ان سے پوچھو کہ جن جماعتوں نے اب تحریک لبیک کے تو آپ بین کرنے بات کر دی، کیا آپ نے جنہوں نے مودی کے دوست تھے، جنہوں نے میمو گیٹ، جنہوں نے ڈان لیکس میں امریکہ کو قومی راز دیے، پاکستان کی اربوں خربوں ڈالر لوٹ کے ملک کو دیوالیہ کیا، جس MQM نے ہزاروں لوگ قتل کر دیے اور وہاں ججز پہ حملے ہوئے، وکلا شہید ہوئے، ہزاروں لوگ گئے اور فورسز کے کتنے نوجوان شہید ہوئے، وہاں آپ نے کوئی بات نہیں کی، اس پہ بین نہیں لگا۔ آپ نے محمود اچکزئی اور اسفندیار ولی نے، ان کے آباء و اجداد نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، آپ ان کے اوپر محمود اچکزئی، اسفندیار ولی پہ آپ بین نہیں کر رہے۔ آپ نے مثلا آصف زرداری کی جماعت میں جو خربوں لوٹ کے گئے ہیں، اور عزیر بلوچ نے وہاں کراچی میں کتنی قتل و غارت کی ہے، کیا میمو گیٹ کیا تھا، حسین حقانی کیا تھا؟ آپ نے سارے فوجی قومی راز آپ نے جا کے دیے۔ تو جو مودی کے یار ہیں، جو امریکن کے کتے نہلاتے ہیں اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں، اور پھر تحریک انصاف کے لیڈر نے کس جگہ پہ سپریم کورٹ پہ حملے کیے، مسلم لیگ نون نے، اس پہ بھی بین نہیں ہوا۔ تحریک انصاف والے نے، ان کے ساتھیوں نے کہا ملک جلا دو، روڈ بلاک کر دو، ہم یہ نہیں کریں گے۔ کیا ان کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا، PTV پہ حملہ کیا، تو ان کی جماعتوں پہ پاکستان کے غیر ملکی فنڈ لیا، انہوں نے یہودیوں سے پیسہ لیا، ان جماعتوں نے، ان کے کیس ہے، ان پہ بین نہیں لگ رہا، اور آپ وہ ہے کہ جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں آپ ان پہ اوپر بین لگا رہے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم یہ چیز سمجھ چکی ہے، اور یہ ان کو اب ان کے وہ بس میں نہیں رہا۔ باقی جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں مظہر جوید صاحب جن کے ساتھ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، ہمیشہ ہم انتقامی تشدد کی، میں جیلیں بھگتا ہوں، میں نے ہتھ کڑیاں پہنی ہیں، میں نے ہمیشہ پرامن ماحول کی طرف آئے ہیں۔ ہم لڑائیوں میں خود پہنچ جاتا ہوں لوگوں کی صلح کرانے کے لیے، ہم نے نہ انتقام لیا، نہ تھانے کی سیاست کی، ہم نے پاکستان ہمیشہ
پیار اور محبت اور بھائی چارے کا کام کیا نہیں ہوتا ہمیں دے پاکستان. الحمدللہ ہم چند دنوں میں اس ملک میں امن قائم نہ کیا تو ہمیں پھانسی لگا دیں, کیونکہ یہ تو نالائق لوگ ہیں, یہ بناوٹی لیڈر ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے اس ملک میں کیا حالات ہے پاکستان کی. یہ چور دروازے سے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ فراڈی ہیں, 2 نمبر طریقے سے ہیں, اس کو پتہ نہیں. وہ صرف وہ پاگلوں کی طرح جو ناکام ہیرو کی طرح بڑھ کے مارتا ہے. صبح اٹھی کے چرچ کا ہیروین کا سوٹا لگایا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ تو وزیر اعظم کا کردار ہے. اور ان کے جو وزیر مشیر ہیں وہ شرابیں پی کے وہ ساری رات وہ طوائفوں کے پاس پڑے رہتے ہیں, طوائفیوں کے پاس ان کے وزیر پڑے رہتے ہیں, وزیر اعلیٰ, اور خود یہ پڑا رہتے ہیں. بد کردار آدمی ہے عمران خان. کون کہتا ہے کہ جس کے گھر گیا اس نے, جو نا میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ سیکسول ٹیررسٹ ہے, یہ جنسی دہشت گرد ہے. یہ جس دروازے پہ گیا وزیر اعظم, اس کا گھر تباہ کیا. اس نے وہاں جا کے خاتون کے ساتھ شادی کی اور اسی دن طلاق اور اسی دن شادی, اس کا گھر تباہ کر دیا. یہ کردار کا گندا آدمی ہے. جب اتنے بد کردار اور بے شرم لوگ ہوں, دیکھو یہ لیڈر کا کردار ہوتا ہے, پہلی بات ہے. ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس بدبخت سے پوچھے اس کا مطلب کیا, اس کے باپ کو بھی نہیں پتا. تو یہ سارے جھوٹے فراڈی آگے یہ بات کرتے ہیں, یہ تو جنسی درندے ہیں, یہ جنسی بھیڑی ہے, یہ کردار کے گندے لوگ ہیں. اور گندے لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ملک گندا ہو گیا ہے. یہ گندے تھے تو قیمتی پاکستان جو لاکھوں لوگوں کے خون سے بنا, یہ ملک گندا ہو گیا ہے. اگر یہ صحیح لوگ ہوتے تو ملک خوبصورت ہوتا. یہ سارے انگریز کے کتے ہیں, یہودیوں کے کتے ہیں, یہ مودی کے کتے ہیں, ان کی دولت وہاں پڑی ہے. یہ پاکستان کو لوٹنے والے لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں. اور جتنی کرپشن اس بدبخت کے دور میں ہوئی ہے, اس فرعون کے دور میں, اس خنزیر کے دور میں, تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں میرے بھائیوں کیوں نہ کہ ہم پاکستانی ہیں, اگر یہ ظالم لوٹتے رہیں, کھاتے رہیں اور ہم چپ رہیں, ان کے کردار پہ آئیں گے کہ سب سے پہلے لیڈر کا کردار ہوتا ہے یہ کردار کی, یہ گندے لوگ ہیں. اور یہ وقت آ گیا کہ قوم اکٹھی ہو, قوم کھڑی ہو اور ان چوروں کا گھراؤ کرے اور اس ملک کو بچائیں. پاکستان کے ہر تاجر, کسان, مزدور, غریب, سب میں جماعتوں سے جو مخلص جماعتیں ہیں, عام بڑے ڈاکوں کی بات نہیں کر رہا, غریب طبقہ جس نے پہلے پاکستان کو بنایا خون دے کے, آج بھی وقت آ گیا ہے کہ غریب مزدور کھڑا ہو, کسان کھڑا ہو اور ان چوروں کا گھراؤ کریں, ان کو فارغ کریں. اس ملک کے فری اور فیئر الیکشن ہو. اگر جب کہتے ہیں کون آئے گا, کوئی اللہ تعالیٰ نیا بندہ دے گا, عام بندہ آئے گا جو پاکستان کو بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لیکن ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا کہ ان کے اشتہارات بند ہیں, گورنمنٹ نے اتنی سختی کی ہوئی ہے اور امپلائز ان کے جو ان کا برا حال ہے, ان کی رجسٹرڈ نہیں ہوتی کالونیز, ان کے ساتھ جو حالات ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں, ایک بندہ آ کے یہ نہیں کہتا ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہے, اس ملک کو بگاڑ دیا. سارا چہرہ تو یہ دکھاتا ہے میڈیا. گزارش ہے کہ ہمیشہ میں پہلی بات بتاؤں کہ میں اسٹوڈنٹ دور سے ایک ویکلی نیوز پیپر نکالا اور میری پہلی بنیاد ہے, اور ایک ویکلی نیوز پیپر پہ میرے اوپر 16 FIR ہوئیں اور عاشق درانی صاحب VC تھے. اچھا ماشاءاللہ خیر سے کوئی تقریباً 72-75 FIR ہوئی ہیں. اچھا میں نے کلمی جہاد کیا اور آیا, سب سے پہلے میں یہاں بھی بیٹھا میڈیا کی بات کی, اور کیونکہ میں آپ کی طرح مزدور ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں, میڈیا کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ شرمناک حکومت ہے. انہوں نے جو اشتہارات بند کیے اور اخبارات کے, ٹی ویوں کے, پھر اس کے ساتھ ہزاروں ملازمین کا روزگار ہے, ان کی تنخواہیں, کتنے ادارے, کتنے اخبارات بند ہونے جا رہے ہیں. یہ اس پہ ہمیشہ میں نے آواز اٹھائی ہے, آپ کو پتہ ہے میں نے, بلکہ اسمبلی میں تھا بھی میں نے آواز اٹھائی ہے, ریکارڈ پہ میری گفتگو, ہر ظلم پہ جہاں صحافیوں کے ساتھ زیادتی تھی میں کھڑا تھا. آج بھی میں اس حکومت کی غنڈہ گردی کی مذمت کرتا ہوں کہ میڈیا کے اشتہارات بند کر کے, میڈیا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر کے اس حکومت نے اپنی بغیرتی کا کردار ادا کیا ہے. اس لیے اس بدبخت عمران نیازی سے جان چھوٹے تو پھر اللہ اس ملک کو سب کوئی اچھا حکمران دے جو ساری بہتری ہے. اس کے لیے ہم جو ہے نا جدوجہد کریں. آپ نہیں بیٹھ کر نواز شریف اور زرداری کو چور کہہ کر اور عمران خان کو نجات دہندہ کہتے رہے ہیں, آج آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے جان چھڑائی جائے. آپ کا وہ موقف صحیح تھا یا یہ موقف صحیح؟ سب سے تو پہلی بات ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عمران خان کی وکالت نہیں کی. ترین صاحب سنیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں. میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم جب ہم گئے تھے لانگ مارچ پہ,
تو میں ان کی دعوت پہ کیا تھا. میں ہمیشہ آپ کو میں کلیئر کروں کہ میں نے پہلے آپ کے آنے سے پہلے یہ وضاحت کر دی کہ میں کنٹینر پہ بھی تھا اور میں جو کچھ دیکھ کے آیا پھر میں نے آ کے قوم کو بتایا کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. میں ان کے ساتھ لانگ مارچوں میں بھی کیا, ان کے ساتھ ہم سفر بھی کیے, جیلیں بھی بھگتی, بشرطے کہ جب ہم نے عمران خان کا وہ اصل چہرہ دیکھ لیا تو میں وید بندہ تھا جو چھوڑ کے آیا تھا. 3 سیٹیں مجھے این اے کی مل رہی تھی. میں پہلا بندہ تھا جنوبی پنجاب کا جو میں اس کی ٹکٹ لی, نہ اس کے ساتھ الحاق کیا, اور میں بطور ایم این اے واپس میں نے پاکستان عوامی راج پارٹی کی بنیاد رکھی. بات ہے کہ ترین صاحب دیکھیں, کوئی بندہ کسی کے ساتھ چلتا ہے تو اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے, یہ سنت ہے. ہم نے اس کی حکومت سے آنے سے پہلے ہم نے قوم کو بتا دیا کہ ہم اس کے ساتھ چلیں, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سچی بات کہہ رہا ہوں کہ نہ کہ میں بلا وجہ تھی, کیونکہ میں چھوڑ آیا تھا اور مجھے 3 حلقے, مجھے این اے 182, این اے 183, این اے 184, پی ٹی آئی کا ٹکٹ اور 6 ایم پی اے کہ آپ آ جائیں, یہ کہتے رہے. میں نے کہا جی میں نہیں آتا, میں نے فیصلہ کر لیا. تو اس لیے کیونکہ میں آپ کی بات کی پہلے ابتدا میں بھی میں نے اس کی وضاحت کر لی تھی. سائن اللہ خوش رکھے جی.